ایک اور اثر ہے میرے سامنے، یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ انتم اکثر صلاۃً و اکثر صیاماً و اکثر جہاداً من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہم کانوا خیرا منکم، اگرچہ تم نماز میں اور روزوں میں اور جہاد میں تم اصحاب رسول سے زیادہ ہو، لیکن وہ تم سے بہتر ہیں، درجے میں وہی بہتر ہیں۔ تو ایک نیچرلی کویسچن پیدا ہوا کہ قالوا فیما ذالک یا لوگوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے ہم زیادہ پڑھیں اور درجہ ان کا زیادہ ہو، تو فرمایا کہ کانوا ازہد منکم فی الدنیا و ارغب منکم فی الآخرہ۔ تو یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے رضی اللہ عنہ سے روایت، تو ان کے آثار میں اور بھی ہیں کچھ آثار، تو یہ ان کا خاص موضوع ہے، یعنی انہوں نے جماعت صحابہ کی جو دینی حیثیت ہے، اہمیت ہے، ان کی فضیلت اور امتیاز کے وجوہ ہیں، اس پہ کافی مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے۔ تو اس اثر میں آپ دیکھیں وہ ایک اور پہلو سے سمجھا رہے ہیں کہ دین میں خیر ہونے کا، اللہ کی نظر میں بہتر ہونے کا معیار کیا ہے۔ وہ ظاہری اعمال یا عبادات کی یا ظاہری خدمات کی کثرت نہیں، صحیح کوانٹٹی نہیں ہے، ان کی کوانٹٹی نہیں ہے، صحیح، یعنی پیچھے دل کی کیفیت کیا ہے، اللہ کی طرف رویہ کیسا ہے وہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نمازیں، اور یہ آپ دیکھیں خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص طور پہ نمایاں کیا، صحابہ سے کہا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کے اگر نمازیں اور روزے دیکھو گے تو تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے۔ بالکل بالکل ایسے ظاہراً وہ اتنے دیندار ہوں گے، اتنی کثرت سے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ ایسے تو عبداللہ بن مسعود یہی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ زیادہ نمازیں پڑھ کے، زیادہ روزے رکھ کے، زیادہ جنگوں میں شریک ہو کے یہ نہ سمجھو کہ صحابہ سے ہمیں برتری حاصل ہوگی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، خیر وہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے سارے دینی اعمال میں کے پیچھے جو شخصیت ہے اور وہ جو ان کا رویہ ہے، اصل میں تو اللہ کو وہ چاہیے۔ بالکل ٹھیک، وہ عمل تمہارے زیادہ ہوں گے لیکن دنیا میں بے رغبتی اور دنیا کو حقیر سمجھنا، یہ وصف ان میں زیادہ تھا۔ اور ساری دینی جد و جہد کا، ساری دینی محنت کا اصل مقصود کیا ہے؟ انسان میں آخرت کا شوق ہو۔ بالکل ٹھیک، یہ شوق ہو کہ یہ اصل تو مجھے اللہ سے آخرت میں یہ چاہیے۔ بالکل ٹھیک، تو وہ شوق ان کے اندر تم سے زیادہ تھا۔ عمل تم زیادہ کر رہے ہو لیکن تمہارے اندر آخرت کا شوق وہ نہیں ہے جو ان میں تھا۔ بالکل ٹھیک، اور دنیا میں جو بے رغبتی جس درجے کی صحابہ میں تھی وہ تمہارے اندر نہیں ہے، اگرچہ تمہاری عبادات زیادہ ہیں لیکن۔ تو آپ دیکھیں ایک لحاظ سے یہ وہی جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی مضمون ہے کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مد کوئی گندم یا کوئی جو خرچ کرے تو اللہ کی نظر میں اس کی، کیونکہ اس کے پیچھے جو اخلاص ہے، اس کے پیچھے جو رضائے الہی کا جذبہ ہے، اس کے پیچھے جو دنیاوی بے غرضی ہے، وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک، اسی مضمون کو بیان کریں۔ ابن مسعود کے ہاں ایسے لگتا ہے جیسے خاص مضمون ہے، جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے، تو یہ میں نے دیکھا کہ ان کے آثار میں یہ جو مضمون ہے وہ کافی کثرت سے بیان ہوا ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے سوسائٹی میں چینج کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے نئی جنریشن، ان کو وقت بھی ملا اور انہوں نے نئی میں اسی لیے سیدنا عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو خاص طور پر جب یہ بصرہ آباد کیا، اور کوفہ پہلے سے تھا لیکن وہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہونے لگے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے خاص طور پر بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ میں خود ابن مسعود سے جدائی قبول کر کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، تو ان کی قدر جاننا، میں عام بندہ نہیں بھیج رہا۔ صحیح۔ عبداللہ بن مسعود نے ظاہر ہے پھر اپنی تعلیم و تربیت میں اسی ماحول کو سامنے رکھ کر وہ چیزیں جن کو ایمفیسائز کرنا چاہیے تھا، جو چیزیں نئے سیکھنے والوں کے سامنے نمایاں کرنی چاہیے تھی، تو فطری طور پر ان کو نمایاں کیا۔ بالکل ٹھیک، اسی لیے ان کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔